بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی. ربی صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور محسن انسانیت اسوہ آدمیت سید المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کے پرکیف لمحات میں فہم دین کے اس پروگرام میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی ہے. ارباب فکر و دانش نہایت ہی محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم کی دعوت پر ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کا پیغام میسر آ رہا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس کاروان کو مزید عروج عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی سب کی حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے. ہماری گفتگو کا آج موضوع یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا ہر گوشہ ہی بڑا تابناک اور نرالا ہے، لیکن
وہ لمحہ کتنا پر نور ہوگا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگار کے دربار میں حاضری دے رہے ہوں گے. آپ کی زندگی کا ہر لمحہ ہی اتنا عظیم ہے کہ اس میں ہمارے لیے اجالے ہی اجالے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ کا فرمان ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سورہ احزاب میں خالق کائنات جل جلالہ کا یہ فرمان ہے آیت نمبر 22 کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اور یہ آیت ایسی جامع ہے کہ پوری سیرت اور تعلیمات کو اس نے اپنے احاطے میں لے رکھا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بولنے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھ کر چلنے پھرنے میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جماعت کرا رہے ہوں تو اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. جب نماز ادا فرما رہے ہوں تو اس میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. گویا کہ تمام تر اسلامی تعلیمات کو یہاں پر یکجا کر کے خالق کائنات جل جلالہ نے بیان فرما دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب ہر لمحہ اتنا پر نور ہے، بالخصوص جب آپ اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں تو وہ انداز کتنا ہی نرالا ہوگا. اور پھر خالق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید میں جو ہمیں حکم دیا ہے اپنی نماز کا، تو اس کو بھی معین طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہم پہ لازم کیا ہے. رب ذوالجلال سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، آیت نمبر 14 ہے، اقم الصلاۃ لذکری، کہ اگر تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو تو میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. اور دوسرے مقام پر سورہ بقرہ میں آیت نمبر 198 ہے، خالق کائنات فرماتا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کو وہ ذکر پسند ہے جو اس کی تعلیمات کے مطابق ہو، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. اپنے طور پر جیسے کوئی کرنا چاہے خالق کائنات جل جلالہ اس کو پسند نہیں کرتا، اسی کو پسند کرتا ہے جو اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انداز اختیار کیا جائے. تو نماز اللہ کے ذکر کا بہترین طریقہ ہے. اور پھر نماز کا طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے. اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ایسے ہی تم بھی نماز پڑھو. اور کما رأیتمونی کے اندر اس بات کی طرف لطیف نکتہ ہے کہ کما حق ہو، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے ہم بھی ایسی پڑھ سکیں، یہ تو ممکن ہی نہیں. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں تو اس وقت بحیثیت محبوب سجدہ کر رہے ہیں، اپنے معبود کے محبوب ہونے کے لحاظ سے اس کے دربار میں سجدہ کر رہے ہیں. اور ہم کریں گے تو ہم بحیثیت محب سجدہ کر رہے ہوں گے. اس واسطے فرمایا کما رأیتمونی، جیسے تمہیں لگتا ہے. یہ نہیں فرمایا صلو کما اصلی کہ جس طرح میں پڑھتا ہوں ایسے ہی تم بھی پڑھو. فرمایا دیکھنے میں جس طرح تم دیکھ رہے ہو ایسے میرے افعال کی وہی اقتداء کرو، اسی طرح کے افعال تم بھی کرو. اگرچہ میرا قیام اس کا معنی اللہ کے دربار میں کچھ اور ہے اور تمہارے قیام کی حیثیت اور ہے،
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے ہیں تو اس کا سجدے کا مقام اور ہے اور ہمارے سجدے کی حیثیت اور ہے. اس واسطے فرمایا کما رأیتمونی، تمہاری نگاہوں میں جس طرح تم مجھے دیکھتے ہو اس جہت میں تم میری طرح نماز پڑھو، ورنہ کوئی کس طرح، ہم تو کروڑ نمازیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز کہ ہم پلہ نہیں کر سکتے، اور ہماری نمازیں اس حیثیت تک نہیں پہنچتی جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نماز پہنچتی ہے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام تر تعلیمات نماز کے متعلق دی ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز پڑھتے وقت خشوع سے، خضوع سے اور نہایت ادب سے نماز پڑھی جائے. یہاں تک کہ حدیث جبریل میں جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا احسان کیا ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی بندگی یوں کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. یعنی اللہ کے سامنے تم کھڑے ہو، اور جس وقت یہ تصور غالب ہوگا کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہیں تو پھر کس قدر دل موم ہو چکا ہوگا، کتنی خشیت طاری ہوگی اور کتنا خوف طاری ہوگا. فرمایا یہ تصور پختہ کر لو گویا کہ. اور دوسرے مقام پر فرما دیا ساتھی فَإِن لَمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے. فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو یہ آداب سکھاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ راستہ بتایا کہ نماز ایک چاہتوں کا وقت ہے اور اللہ سے ملاقات کا لمحہ ہے اور خالق کائنات جل جلالہ کی محبت کا یہ گلدستہ ہے. یہاں تک ارشاد فرما دیا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ارہنی یا بلال بالصلاۃ، اے بلال اذان پڑھو اور مجھ کو راحت دو اور نماز سے راحت دو. تو یہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے لیے اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ نماز کتنا اہم مرحلہ ہے اور کتنی بڑی عبادت ہے، اور اس میں ہر جہت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور آپ کا طریقہ ہمارے لیے ضروری ہے. اس طریقے کے زیر سایہ جب نماز ادا کی جائے گی تو اس میں خالق کائنات جل جلالہ کا قرب بندے کو میسر ہوگا اور واقعی اس کے دل کو خالق کائنات جل جلالہ اپنی معرفت کی حلاوت اور چاشنی عطا فرمائے گا. نماز کے ویسے تو سینکڑوں مسائل ہیں. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے موضوع کے لحاظ سے ہم صرف چند ایسے مسائل کو بیان کریں گے کہ جس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ یقیناً وہی طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے. تو یہ دلائل صرف اس جہت سے ہوں گے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں وہ سنت کے عین مطابق ہے، اور یہ دلائل ہمیں یاد کرنے چاہیے کہ ہم جس موقف پر ہیں اور جو طریقہ ہے ہمارا وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. رہا یہ بات کہ دوسرے کیا کرتے ہیں یا نہیں کرتے وہ ہمارے پیش نظر نہیں، لیکن اس موضوع پر بھی جب کسی کو ہم سے یہ تقاضا ہوتا ہے تو ہم اس موضوع کے مطابق مناظرے کے لیے بھی تیار رہتے ہیں. لیکن اس وقت ہمیں خود ہمارے اپنے طریقے کے لحاظ سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ میں اور قرآن و سنت میں اس کی حیثیت کیا ہے. تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کو جس وقت ہم سنت کے آئینہ میں دیکھتے ہیں تو تکبیر تحریمہ کے بعد بنیادی طور پر ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے کہ ہاتھ کس مقام پر باندھے جائیں. تو اس سلسلہ میں ابو داؤد شریف میں باب وضع الیمنی علی الیسری کے اندر حدیث نمبر 756 ہے کہ جس میں حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ ایک ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر
ناف کے نیچے ہاتھوں کو نماز میں باندھا جائے. اور یہ قانون ہے محدثین کے نزدیک کہ جب صحابی لفظ سنت بولیں تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ العلم کے باب ہیں اور جنہوں نے تربیتی آغوش نبوت میں پائی ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت سے نماز پڑھتے ہیں جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پہلے دن نماز پڑھنا شروع کی. اس وقت کے جو نمازی اور مقتدی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے متصل ہاتھوں کو باندھا جائے. ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور یہ بھی بڑا مستند نام ہے روایت حدیث کے لحاظ سے، اور یہ حدیث نمبر 758 ہے ابو داؤد شریف میں. اخذ الاکف علی الاکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ انہوں نے کہا کہ نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کو بائیں پہ رکھ کر اس کو ناف کے نیچے باندھا جائے. یہاں تک کہ جامع ترمذی میں حضرت امام ترمذی حدیث نمبر 252 کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ اس میں تو کچھ لوگوں کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کیا ناف کے اوپر متصل باندھے جائیں یا ناف کے نیچے متصل باندھے جائیں. یہ بعض نے اس رائے کو اختیار کیا کہ ناف کے اوپر متصل باندھے جائیں، لیکن امام ترمذی یا دیگر کسی محدث نے صحاح کے اندر اس کو اس انداز میں کہ جس کو سنت صحیحہ قرار دیا گیا ہو اور وہ سینے پر ہاتھ باندھنے کا ذکر ہو، ایسا کوئی ذکر نہیں کیا کہ جو حدیث صحیح مرفوع سے ثابت ہو. اسی کو سنت کہا گیا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ زیر ناف باندھے جائیں اور دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر رکھ کر جس طرح کے انگلی سے اور انگوٹھے سے ہلکا بنایا جاتا ہے اور پھر ہتھیلی کے اوپر اس طرح رکھی جاتی ہے، تو یہ ہاتھ متصل زیر ناف باندھنے چاہیے. اس کے بعد دوسرا اہم مسئلہ نماز کے اندر رفع یدین کرنے کا ہے کہ وہ کون کون سے مقام ہیں کہ جن کے اندر رفع یدین نماز میں کرنا چاہیے اور طریقہ اس میں کیا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جو مفسر بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ قرآن مجید کی تفسیر میں ان کی تفسیر وہ چھپی ہوئی بھی ہے تفسیر ابن عباس، اس میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یہ 18ویں پارے کا جو آغاز ہے اس میں خاشعون کی تفسیر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں مخبتون متواضعون لا یلتفتون یمینا ولا شمالا ولا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، کہ اللہ ان لوگوں کی نماز کی تعریف کر رہا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نماز میں خشوع کرنے والے ہیں. خشوع کرنے والے کون ہیں؟ ابن عباس فرماتے ہیں جو عاجزی سے کھڑے ہو جائیں، دائیں بائیں التفات نہ کریں، اپنی نگاہیں دائیں بائیں نہ پھیریں اور سیدھا قبلہ رخ رہیں، لا یرفعون ایدیہم فی الصلاۃ، اور نماز کے اندر ہاتھ نہ اٹھائیں، رفع یدین نہ کریں. یہ ان لوگوں کی نماز کی اللہ تعریف کر رہا ہے کہ یہ مومنین کامیاب ہو گئے اور ان کو خشوع والی نماز میسر آئی. اس سلسلہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کا فرد قرار دیا ہوا تھا اور فرمایا تھا کنیف مولع علما، یہ عبداللہ بن مسعود علم کا بھرا ہوا گھر ہیں. وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان سے مروی ہے، اور یہ جامع ترمذی میں حدیث نمبر 257 ہے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لفظوں میں بیان کیا. یہ الفاظ ہیں، کہنے لگے الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جیسی نماز پڑھاؤں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے.
کیا میں ایسی نماز پڑھ کے تمہیں دکھاؤں اور اس طریقے سے تمہیں نماز پڑھاؤں؟ تابعین کے اجتماع میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کو نماز نبوی کی تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کرتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں تو اس کی بڑی تڑپ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا حقیقی طریقہ ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چھوڑا اور جو نماز کا آخری اور حتمی طریقہ ہے. تو اس پر فصلہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھی. فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، تو آپ نے پوری نماز کے اندر صرف تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کیا، اس کے علاوہ کسی مقام پر رفع یدین نہیں کیا. نہ رکوع جاتے وقت، نہ رکوع سے اٹھتے وقت، نہ رکعت کی طرف جاتے وقت، نہ دو سجدوں کے درمیان، نہ رکعت سے سر اٹھاتے وقت، کسی وقت بھی رفع یدین نہیں کیا. صرف آغاز نماز میں افتتاح صلاۃ کے وقت تکبیر تحریمہ کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے رفع یدین کیا اور بتایا کہ اے تابعین، یہ وہ طریقہ ہے کہ جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے کا سیکھا ہے کہ جس کی آغاز میں صرف رفع یدین ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے کہ اس کی سند میں کسی طرح کا کوئی غبار نہیں اور بڑی مضبوط سند ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یہ ہے کہ آپ نے صرف آغاز نماز میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کیا ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث نمبر 4749 ہے اور یہاں پر اور صحابی ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز روایت کرتے ہیں. ان کا نام حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ ثم لا یعود. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تھے کان اذا افتتح، جب نماز کا افتتاح کرتے تھے، نماز کا آغاز کرتے تھے، رفع یدیہ الی قریب من اذنیہ، کانوں کے قریب تک اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے. ثم لا یعود، اس کے بعد کسی مقام پر نماز کے اندر رفع یدین نہیں کرتے تھے. یعنی نہ رکوع کی طرف جاتے وقت، نہ رکوع سے سر اٹھاتے وقت، نہ رکعت کی طرف اٹھتے وقت، نہ سجدوں کے درمیان کسی مقام پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے. تیسرے نمبر پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اور مسند حمیدی نے اس کو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 پر روایت کیا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا افتتح الصلاۃ رفع یدیہ حذو منکبیہ واذا اراد ان یرکع وبعد ما یرفع رأسہ من الرکوع فلا یرفع. کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت افتتاح صلاۃ میں آپ رفع یدین فرماتے تھے، ہاتھوں کو کندھوں تک بلند کرتے ہوئے. اس کے بعد جب رکوع کرتے تھے یا رکوع سے سر اٹھاتے تھے فلا یرفع، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین نہیں فرماتے تھے. صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پر حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ نے فرمایا مالی اراکم رافی ایدیکم، مجھے کیا ہے کہ میں تمہیں رفع یدین کرتے دیکھ رہا ہوں. کانہا اذناب خیل شمسن، یہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھ ایسے ہیں جس طرح کے شریر گھوڑے کی دم ہوتی ہے. اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر ساکن ہو کے نماز پڑھو اور نماز کے اندر ہاتھ نہ اٹھاؤ، رفع یدین نہ کرو. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر واضح طور پر رفع یدین سے منع کیا. اور ایک دوسری حدیث ہے جو کہ سلام کے وقت رفع یدین کی ہے، وہ اس سے جدا ہے.
اس میں جدا منع کیا، کیونکہ وہاں پر لفظ یہ ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، ہم نے سلام پھیرتے وقت رفع یدین کیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس رفع یدین سے منع کیا، وہ علیحدہ واقعہ ہے۔ لیکن یہاں پر صحابی کہتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے ہمیں رفع یدین کرتے دیکھ لیا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس انداز سے۔ اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت ہے، اور وہ اپنے صحابہ کو جس لفظ سے جھڑکی دینا چاہیں آپ ان کو اسی طرح بول سکتے ہیں۔ اذناب خیل شمس، شریر گھوڑوں کی دموں کے ساتھ اپنے غلاموں کی کسی حرکت کو تشبیہ دینا، یہ نبی علیہ السلام کے دربار میں ان کے لیے لفظ کا بولا جانا یہ کوئی اس میں بودھ نہیں ہے۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر ساکن رہو، اور جو نماز کے اندر جن مقامات پر وہ لوگوں کو دیکھا تھا رفع یدین کرتے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس عمل سے منع فرما دیا۔ تو چونکہ اس وقت یہ صرف رفع یدین موضوع نہیں، دیگر موضوعات بھی ساتھ ہیں، تو یہ صرف مختصر چند دلائل میں نے ذکر کیے۔ باقی اس سلسلہ میں ہماری 3 آڈیو کیسٹیں پہلے موجود ہیں، ایک ہے مسئلہ رفع یدین، دوسری مسئلہ رفع یدین کی نوعیت، اور تیسری ترک رفع یدین بتدریج۔ یہ تینوں موجود ہیں، آپ وہ سن کے پورا مواد ان سے سماعت کر سکتے ہیں۔ نماز کے اندر تیسرے مقام پر مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام کا، کہ جب امام جماعت کرا رہا ہو تو کیا اس کے پیچھے مقتدی کو فاتحہ شریف پڑھنا چاہیے یا نہیں۔ تو اس کو ہم حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اگرچہ آیات سے بھی استدلال ہے، لیکن اس سلسلہ میں بھی میری کتاب کہ مقتدی فاتحہ کیوں پڑھے اس میں تفصیل سے مسئلہ موجود ہے۔ اب یہاں صرف اختصار سے چند دلائل ذکر کروں گا۔ جس وقت جماعت ہو رہی ہے تو مقتدی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، اس واسطے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 174، ابو داؤد شریف میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 147، اور ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 61 پر یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطبنا فبین لنا سنتنا وعلمنا صلاتنا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر فرمائی، ہمیں نماز کی سنت طریقہ نماز کا بیان کیا، اور ہمیں نماز کی تعلیم سکھائی۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا اقیموا صفوفکم، جب تم نے نماز پڑھنی ہو تو پہلے صفیں سیدھی کر لیا کرو، ثم لیؤمکم احدکم، پھر ایک تم میں سے امام بن جانا چاہیے۔ یعنی جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے علیحدہ کہیں وہ کسی اور مسجد میں یا سفر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، فرمایا صفیں سیدھی کر لو اور پھر ایک تم میں سے امام بن جائے۔ جب وہ امامت شروع کرے فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قرات شروع کرے تم خاموش ہو جاؤ۔ تکبیر کے ساتھ تو تکبیر کہنا لازم ہے، وہ اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو، لیکن اذا قرأ فانصتوا، جب وہ قرات کرے، قرات قرآن مجید کے پڑھنے کو کہتے ہیں، خواہ وہ سرن پڑھا جا رہا ہو، خواہ جہرن، خواہ آواز سے، خواہ آہستہ، فرمایا جس وقت وہ قرات شروع کر دے فانصتوا، تم خاموش ہو جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر واضح طور پر حکم دے دیا کہ امام کے پیچھے مقتدی کے لیے نہ فاتحہ پڑھنا جائز ہے اور نہ ہی فاتحہ کے سوا دوسری کوئی سورت پڑھنا جائز ہے، لیکن یہ اس وقت جبکہ قرات سرن یا جہرن ہو رہی ہو۔ باقی جو معاملات ہیں اس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اذا قال سمع اللہ لمن حمدہ قولوا ربنا لک الحمد، جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تم ربنا لک الحمد کہو، جب وہ کہے ولضالین تم آمین کہو۔ یہ تقسیم کر دیا ہے اس طرح کر کے، اور اس مقام پر فرمایا جس وقت وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے تم خاموش ہو جاؤ، اور تمہارے لیے اس وقت پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کبر فکبروا،
جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو. وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرات کرے تو تم خاموش ہو جاؤ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 61 پر ہے، اور السنن الکبریٰ للبیہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 531 پر ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان جابر بن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی امام ہے، یعنی جو مقتدی بن کے نماز پڑھ رہا ہے، جس نے امام کی اقتداء میں نماز شروع کر رکھی ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا فقراءۃ الامام له قراءۃ، امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، اس کو امام کے پیچھے قراءت کی اجازت نہیں، امام کا پڑھنا اسی کا پڑھنا ہے. یہ شریعت نے اس کو یہ امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت قرار دے دیا ہے. تو اس میں کسی کو تشویش نہیں ہونی چاہیے، اور یہ کسی کو خدشہ نہیں ہونا چاہیے کہ میری نماز فاتحہ کے بغیر رہ گئی. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ امام نے اگر پڑھ لیا تو مقتدی کی پڑھی گئی، مقتدی کی نماز بھی فاتحہ سے خالی نہیں رہی، اس واسطے کہ شریعت نے امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت قرار دے دیا ہے، اور اس بنیاد پر مقتدی خاموش کھڑا ہے، لیکن امام کی قراءت اس کی قراءت ہے، اس واسطے اس کی نماز بھی فاتحہ سے خالی نہیں ہے. اور یہ الفاظ بالخصوص بڑے قابل توجہ ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کی قراءت کو مقتدی کی قراءت قرار دیا ہے. امام کی تکبیر کو مقتدی کی تکبیر قرار نہیں دیا، امام کے تشہد کو مقتدی کا تشہد قرار نہیں دیا، امام کی تسبیح کو مقتدی کی تسبیح قرار نہیں دیا. اس سلسلہ میں بھی لوگوں کو الجھن پیدا ہوتی ہے کہ جب امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے تو پھر تم پیچھے تشہد کیوں پڑھتے ہو، پھر پیچھے تسبیح کیوں پڑھتے ہو، پھر پیچھے تم اللہ اکبر کیوں کہتے ہو؟ تو ہم تو شریعت مطہرہ کے پابند ہیں، اور سنت نے جس قدر اجازت دی خاموشی کی اتنا خاموش رہیں گے، جہاں بولنا لازم کیا اتنا بولیں گے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اذا کبر فکبروا، جب وہ تکبیر کہے تم بھی کہو، تو اب ہم خاموش نہیں رہ سکتے، امام کے پیچھے تکبیر کہیں گے. فرمایا جب وہ سمی اللہ لمن حمدہ کے قولوا ربنا لک الحمد، تم پیچھے یہ پڑھو. اور ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو جملہ ہے فقراءۃ الامام له قراءۃ، کہ امام کی قراءت مقتدی کی قراءت ہے، یہ نہیں فرمایا فتکبیر الامام له تکبیر، امام کی تکبیر مقتدی کی تکبیر ہے، یا فتسبیح الامام له تسبیح، امام کی تسبیح مقتدی کی تسبیح ہے، یا تشہد الامام له تشہد، امام کا تشہد مقتدی کا تشہد ہے. یہ الفاظ ہرگز موجود نہیں ہے. تو اس واسطے ہم تشہد بھی پیچھے پڑھیں گے، اور ہم ثنا بھی پڑھیں گے، تسبیح بھی پڑھیں گے، تکبیریں بھی پڑھیں گے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پابند فرما دیا من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ، جو امام کے پیچھے پڑھ رہا ہے تو امام کی قراءت شامل ہے فاتحہ کو بھی، اس کے علاوہ سورت کو بھی. تو وہ مکمل طور پر وہ قراءت امام کی جو ہے وہ مقتدی کی قراءت قرار شریعت کے لحاظ سے پا گئی ہے. لہذا یہاں کسی طرح کی کوئی کمی نماز میں نہیں رہی، اور یہ وہ طریقہ ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نماز پڑھنے کا عطا فرمایا ہے. اور اس سلسلہ میں یہ حدیث شریف بھی بالکل صحیح حدیث ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے. تو یہ خاص محمل پر یہ حدیث ہے کہ جو شخص علیحدہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا چونکہ کوئی امام نہیں، تو اب کسی اور کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی نہیں پڑھی جائے گی، اسے خود پڑھنا پڑے گی. تو اس کے لیے لازم ہے پڑھے گا تو پھر اس کی نماز فاتحہ والی ہوگی، ورنہ فاتحہ سے خالی رہ جائے گی. ایسے ہی جو خود امام ہے اس نے تو خود پڑھنی ہے، اس کی کسی اور کی وجہ سے نہیں پڑھی جائے گی، تو اس پر بھی لازم ہے. اگر امام نے فاتحہ نہ پڑھی تو اس کی نماز بھی رہ جائے گی، کیونکہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اس کے ترک سے عمدن ترک کرے گا نماز فاسد ہو جائے گی، بھول کے رہ جائے گی تو سجدہ کی ادائیگی سے، سجدہ صاحب سے درست ہو جائے گی. بہرحال جو منفرد ہے یا امام ہے
اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نماز کے اندر فاتحہ کی قرات ضرور کرے، لیکن جو مقتدی ہے اس کو شریعت مطہرہ نے یہ حیثیت دے دی ہے کہ اس کے لیے حکم ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہو غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اذا قرئ کے الفاظ عام ہیں، یہ تم نہیں کہہ سکتے کہ جب آواز امام کی آ رہی ہے اب تو قرات کر رہا ہے اور جب نہیں آ رہی تو اب نہیں کر رہا، نہیں، دونوں صورتوں میں قرات ہے۔ جب امام آواز سے بالجہر پڑھ رہا ہو پھر بھی قرات ہے، اور جب بالسر پڑھ رہا ہو تو پھر بھی قرات ہے۔ اگر اس کو قرات نہیں کہو گے تو پھر تو نماز ہی نہیں ہونی چاہیے امام کی، بالسر قرات کے بغیر رکعت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو دونوں صورتوں میں قرات ہے، جب آواز آ رہی ہو پھر بھی قرات ہے اور آواز نہ آ رہی ہو پھر بھی قرات ہے۔ اور قرآن مجید کا علی الاطلاق حکم اذا قرئ، جب تمہیں آواز آئے پھر بھی، آواز نہ آئے پھر بھی، دونوں صورتوں میں علیحدہ علیحدہ حکم ہے۔ اگر آئے فاستمعوا، اس کو غور سے سنو، اور اگر نہ آئے تو پھر بھی انصتوا، خاموش تو رہو۔ تو یہ مکمل حکم ہے خالق کائنات جل جلالہ کا، جس کو ابن جریر اور ابن کثیر نے اسی نماز کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ تو نماز کے اندر جو سنت ہے ہمارے لیے وہ یہی طریقہ ہے کہ جس وقت امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے تو مقتدی کے لیے یہ اجازت نہیں کہ وہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے یا اس کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھے، کوئی بھی قرات اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ شریعت مطہرہ نے امام کی قرات اس کی قرات قرار دے دی ہے، اور یہ بھی اب بات واضح ہے کہ اس کی نماز کو فاتحہ سے خالی نہیں سمجھا جا سکتا، اس واسطے کہ جب ہم خود پڑھتے ہیں تو فاتحہ منفرد حالت میں معتبر ہو جاتا ہے اس کا پڑھنا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دے دی ہے کہ امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہے تو ہمیں اس ضمانت پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اذا قرأ فانصتوا، جب امام قرات کر رہا ہو تو ہمیں پیچھے خاموش کھڑے ہو کر اس وقت فاتحہ پڑھے بغیر قیام کرنا چاہیے۔ اس کے بڑے تفصیلی دلائل ہیں، اور بالخصوص جن لوگوں کے نزدیک امام کے پیچھے بھی قرات کرنا رکن ہے تو ان کے نزدیک یہ مسئلہ بڑا قابل تشویش ہے کہ ان کے ہاں بھی جس وقت ایک مقتدی پہنچا تھا اور امام اس وقت رکوع میں جا چکا تھا تو وہ اگر رکوع میں شرکت کرتا ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں اس کو رکعت مل گئی ہے، حالانکہ جب رکن تھا قرات ان کے نزدیک مقتدی کے لیے بھی تو رکن ادا کیے بغیر رکعت کس طرح مل گئی؟ پھر چاہیے کہ اگر وہ قیام میں شامل ہو فاتحہ پڑھے تو پھر اس کی رکعت بنے، اور اگر نہ پڑھے پھر اس کی رکعت نہ بنے، جبکہ اس طرف سے یہ حکم دیتے ہیں کہ اگر اس نے رکوع میں شرکت کر لی تو اس کو رکعت مل گئی۔ تو یہ ہمارے موقف کی تائید ہے کہ اگر رکوع میں رکعت کی وجہ سے، شرکت کی وجہ سے اس کو رکعت مل گئی ہے تو پھر یہ امام کی امامت کا کمال ہے کہ جس کی وجہ سے جو اس نے امام نے فاتحہ پڑھی وہ معتبر ہو گئی، لہذا مقتدی کی طرف سے ادائیگی پائی گئی اور وہ رکوع میں شریک ہو گیا، تو رکوع میں شرکت کی وجہ سے اس کو رکعت میں شرکت میسر آ گئی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ ہے نماز کے اندر آمین کہنے کا۔ آمین بڑا محبوب اور مقبول سا لفظ ہے کہ جس کی وجہ سے بندے کی دعائیں اللہ کے دربار میں قبول ہوتی ہیں، اور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس وقت بندے کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جاتی ہے، کیونکہ ادھر یہ آمین کہہ رہا ہوتا ہے ادھر فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ بھی آمین کہیں، تو کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آمین کہنے کا جو طریقہ ہے جامع ترمذی کی حدیث نمبر 248 میں اس بات کو واضح کیا گیا۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرأ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا فقال آمین خفض بها صوتہ، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین پر اپنی آواز کو پست کر لیا، خفض، اس کو آواز کو پست کر لیا، یعنی آمین جو ہے اس کو بالجہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا نہیں کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وائل کے ان الفاظ کے مطابق، جس کو وہ گواہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو پست رکھا آمین کے اوپر، تو یہ طریقہ ہے مسنون
جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت وائل رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں. اور اس میں بالخصوص یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ نماز اللہ کے دربار میں حاضری کا ایک موقع ہے. اس میں کوئی حرکت بھی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک تو جس سے تکبر یا رعونت کی بدبو آئے، دوسرا کہ جس سے کسی طرح کا کوئی احتجاج کیا جا رہا ہو یا کوئی مظاہرہ کیا جا رہا ہو. ایسی کوئی صورتحال نماز کے اندر نہیں ہونی چاہیے، اور نماز سراسر سراپا نیاز اور عاجزی کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. اب اس طرح کا کچھ رواج بنتا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے ہونے کا ثبوت دینے کے لیے کہ میں بھی موجود ہوں آمین کی آواز کو بلند کرنا چاہتے ہیں، یا بطور احتجاج یا بطور مظاہرہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جس عمل کو بیان فرما رہے ہیں، فرمایا خافض بها صوته، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو اس وقت نماز کے اندر پست رکھا. اگرچہ نماز کے علاوہ ہم دعا مانگتے ہیں، آمین بالجہر کہتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ مقام جو ہے اس کو حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح ہی روایت کیا ہے. اور اگر کوئی شخص نماز کے اندر یہ لفظ اپنی حاضری لگوانے کے لیے بول رہا ہوگا یا کسی مظاہرہ یا احتجاج کی نیت سے، تو اس کی نماز ہی فاسد ہو جائے گی. کیونکہ اگر کسی کو جواب دینے کے لیے نماز میں سبحان اللہ کہہ دیا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. کسی نے چھینک ماری اور جواب کی نیت سے آپ نے اس کے لیے الحمدللہ کہہ دیا، یرحمک اللہ کہہ دیا، تو نماز ٹوٹ جائے گی. ایسے ہی جو شخص کسی مسجد میں آ کر صرف اس نیت سے آمین بلند آواز سے کہتا ہے کہ میری موجودگی کا پتہ چلے یا میری رائے کا پتہ چل جائے یا میرے موقف کا اظہار ہو جائے یا میں کسی کو اس سے جواب دے رہا ہوں یا کوئی مظاہرہ کر رہا ہوں، تو یہ قطع نظر اس کے کہ یہ وہ اللہ کے دربار میں حاضری بنتی، یہ اس سے ایک ایسا عمل سامنے آ جائے گا کہ جس کی وجہ سے نماز کا ثواب ضائع ہو جائے گا اور وہ سارا عمل رائیگاں چلا جائے گا. نماز کے اندر جلسہ استراحت بھی نہیں ہے. نماز ایک مسلسل عبادت ہے، اس میں راحت نام کی کوئی چیز نہیں کہ اس کا کچھ وقت آرام کے لیے مختص کر لیا جائے. تو استراحت کا جلسہ نماز میں نہیں کرنا چاہیے. استراحت کے جلسے سے مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی میں حدیث عرض کرتا ہوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں. استراحت کا جلسہ یہ ہے کہ ایک رکعت کا پہلی رکعت جب پڑھی، دوسرا سجدہ جب مکمل ہو گیا تو دوسرے سجدے کے بعد براہ راست نہ اٹھنا، بلکہ ایک وقت کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یوں بیٹھ جانا جس طرح کے تشہد میں کے لیے قاعدہ کیا جاتا ہے. ایک مرتبہ باقاعدہ بیٹھ کر پھر اٹھنا، یہ جو بیٹھنا ہے پہلی رکعت کے بعد، اس کو جلسہ استراحت کہتے ہیں، آرام کے لیے بیٹھ جانا. طریقہ یہ ہے کہ جو ہی سجدے سے سر اٹھایا، ابھی قدموں کی انگلیاں اسی طرح تھیں، تو انہی قدموں کی انگلیوں کے بل ہی وہیں سے سیدھا اوپر اٹھ جائے. اور اس طرح نہ کرے کہ دایاں قدم جو ہے وہ کھڑا ہو اور بائیں کو بچھا کے اوپر بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد پھر اٹھے. جو انداز قاعدے میں ہوتا ہے 2 رکعت کے بعد، پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد، ایسا انداز ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے. اور براہ راست سیدھا قدموں کی انگلیوں سے ہی جس طرح کے وہ کھڑے ہوئے تھے اسی انداز میں پھر آپ اوپر اٹھ جانا چاہیے. اور قاعدے والا انداز پہلی یا تیسری رکعت میں اختیار نہیں کرنا چاہیے. اس سلسلہ میں جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 288. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینہد فی الصلاۃ علی صدور قدمہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قدموں کے اگلے حصے پر ہی اٹھ جاتے تھے. مطلب یہ ہے کہ اگلے حصے کا تب مطلب بنے گا جب سجدے کے بعد براہ راست اٹھا جائے. اگر قدم بچھا لیا جائے تو یہ صدور قدمین نہیں بنے گا، پھر تو قدم کے تلوے کے ذریعے سے پھر اٹھا جا رہا ہے، اس کو بچھا کے. اور پھر صدور قدمین کا مطلب یہ ہے کہ یوں قدم لگے ہوئے تھے سجدہ میں، تو بنتے نے جس وقت سجدے سے سر اٹھایا، اٹھتا اٹھتا پہلے اس نے ہاتھ اٹھائے، پھر وہ گھٹنوں پہ رکھے اور اس طرح پھر گھٹنے اٹھائے اور سیدھا کھڑا ہو گیا. تو یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت کے بعد یا تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست سجدہ کرنے کے بعد
سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، جس طرح آج ہم اسی ابتدا میں پڑھتے ہیں اور جلسہ استراحت نہیں کرتے. پہلی رکعت کے بعد بھی نہیں جلسہ، دوسری رکعت کے بعد، تیسری کے بعد بھی نہیں، دوسری کے بعد قعدہ ہوتا ہے اور چوتھی کے بعد ہوتا ہے. یہ پہلی اور تیسری کے لحاظ سے میں بیان کر رہا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلسہ استراحت نہیں فرمایا، اور اسی طرح آپ صدور قدمین پر سیدھے کھڑے ہو گئے ہیں. اس سلسلہ میں بھی میرا رسالہ جلسہ استراحت کی حیثیت کے بارے میں چھپا ہوا ہے، آپ اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں. نماز کے اندر ہر وہ طریقہ ہے کہ جس میں ادب ہو، اور آداب کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے. آداب کے لحاظ سے یہ ہے کہ نماز مقام آرام نہیں، یہ اللہ کے دربار میں خدمت کا مقام ہے. تو نماز پڑھتے پڑھتے بندے کو آرام میں مصروف نہیں ہونا چاہیے. اس واسطے مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی، السنن الکبریٰ للبہقی میں بھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کا یہ عمل موجود ہے. مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 430 پر، اور السنن الکبریٰ للبہقی کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 472 پر تفصیل سے موجود ہے کہ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نماز کے اندر جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. جس وقت رکعت ادا ہوتی تو رکعت کی ادائیگی کے بعد براہ راست اگلی رکعت کی طرف کھڑے ہو جاتے، اور درمیان میں پہلی رکعت یا تیسری رکعت کے بعد جلسہ استراحت نہیں فرماتے تھے. نماز کے اندر قیام کرتے وقت جو بندے کی کیفیت ہونی چاہیے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جس کو دیکھ کر دور سے کوئی بندہ یہ محسوس کرے کہ یہ کسی بہت بڑے دربار میں حاضر ہے، اور اس سے غفلت یا سستی کا کوئی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کھڑے ہونے کا ایسا انداز ہو کہ جس سے ایک بندہ تکبر کا اظہار کر رہا ہو. جس وقت ٹانگوں کو پھیلا دیا جائے تو یہ انداز تکبر سے کھڑے ہونے کا ہے، خشوع کا انداز نہیں. اپنے عرف میں بھی دیکھ سکتے ہو کہ جس آدمی نے اتنی ٹانگیں پھیلائی ہوئی ہوں وہ انداز کوئی ادب کا انداز نہیں ہے. اس واسطے تمام صلحاء اور عفاء امت نے ہمیشہ اپنی کتب میں اسی طریقے کو لکھا ہے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے اس انداز میں قدموں کے درمیان فاصلہ رکھا جائے کہ کم از کم 4 انگلیوں کا فاصلہ ہو، زیادہ سے زیادہ وہ 1 بالشت کا ہو جائے، مناسب سا کہ کھڑا ہونا بھی آسان ہو. بالکل قدم جوڑے گا تو کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا، اور اگر اتنے پھیلا دے گا تو پھر اس میں بے ادبی کا پہلو سامنے آ جائے گا، اور نمازیوں کو تنگ کرنے والی بات ہوگی کہ جس وقت یہ پتا چلے گا کہ شاید مقصود زیادہ وجہ کو گھیرنا ہے اور احاطہ کرنا ہے، اور اللہ کے دربار میں حاضری مقصود نہیں ہے اور لوگوں کو تنگ کرنا مقصود ہے، تو اس عمل سے بھی مکمل اجتناب ہونا چاہیے. نماز پڑھتے وقت مناسب سا جو دو درمیان میں خلا ہے قدموں کے وہ رکھ کر اس طریقے کے ساتھ نماز پڑھی جائے، اور باقاعدہ حدیث میں ہے کہ کندھوں کے لحاظ سے اپنی صفوں کو درست کیا جائے. یہ جو لوگوں نے بعض طریقہ اختراع کر رکھا ہے کہ قدموں کے قدم چڑھاتے رہتے ہیں اور ساتھ والے کی نماز کو بھی خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے. کندھوں کے لحاظ سے اپنے کندھے کو کندھے کے ساتھ ملا کر کھڑے ہو جائے، مناسب سا طریقہ درمیان میں قدموں کے رکھ کے اللہ کے دربار میں حاضری دے، اور اس انداز میں کہ خشوع ٹپک رہا ہو اور دل کی عاجزی جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہو. یوں نہ ہو کہ کوئی سمجھے کہ شاید یہ مقام نماز یہ خارش کرنے کا مقام ہے، اور انسان کو سارے دن بھر کی خارش اسی وقت ہی ہوتی ہے جب نماز پڑھی جا رہی ہو. اب کچھ لوگوں کی نماز سے یہ تاثر جھلک رہا ہے، اگر کوئی غیر مسلم اگر وہ سروے کرنے لگ جائیں گے تو وہ سمجھیں گے کہ شاید مسلمانوں کو جب نماز پڑھنی ہو تو خارش ساری اسی وقت ہوتی ہے، کبھی داڑھی میں، کبھی سر میں، کبھی دائیں کبھی بائیں. تو عاجزی، خشوع اور خضوع کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے دربار میں حاضری ہے، اتنے بڑے جلال کے سامنے بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ ایسی دائیں بائیں حرکتیں کرتا پھرے اور آگے پیچھے، اور پھر اٹھنے بیٹھنے میں وہ جمپ لگا کے کبھی آگے چلا جائے کبھی پیچھے چلا جائے، اور وہ معاذ اللہ کھلاڑیوں کی طرح محسوس ہو رہا ہو. یہ اللہ تعالیٰ کے عاجز بندے کی شان نہیں ہے. اس انداز میں عاجزی کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا چاہیے کہ اس کے کسی عمل سے دوسرا کوئی معنی مترشح نہ ہو رہا ہو، اور کسی طرح کی کوئی ایسی حرکت اس سے صادر نہیں ہونی چاہیے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت وضو کر کے نماز میں داخل ہونے لگتے تھے تو چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا. جب بھی وضو کر کے نماز کے لیے آتے تھے تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. ایک دن لوگوں نے پوچھ لیا کہ امام حسن وجہ کیا ہے؟ کیا وضو کے بعد کوئی آپ کو درد ہوتا ہے یا وضو کے بعد کوئی مرد لہک ہو جاتا ہے کہ جب بھی وضو کر کے فارغ ہوتے ہو تو چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا ہے؟ فرمانے لگے میرے بھائیوں مجھے کوئی درد نہیں ہوتا، مجھے یہ احساس طاری ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جا رہا ہوں.
اللہ کا جلال مجھ پہ غالب آ جاتا ہے، اس جلال کی وجہ سے میرا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے دربار کے یہ تقاضے ہیں، اتنے ادب کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ وہاں پہ بندہ حاضری دے اور دل خشوع میں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھتے ہوئے حرکت کر رہا ہے، کبھی ہاتھ اٹھاتا ہے، کبھی قدم ادھر کرتا ہے، کبھی آنکھ ادھر پھیر لیتا ہے۔ فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا، چونکہ اس کا دل خشوع سے خالی ہے، اس واسطے اعضاء بھی خشوع سے خالی ہے، اور اعضاء کو اس وقت پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں حاضری دے رہا ہے، تو اس واسطے پوری طرح ادب کے ساتھ نماز میں حاضری ہونی چاہیے۔ ایک مسئلہ بالخصوص خواتین کی نماز کا ہے، کیونکہ خواتین کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت مطہرہ میں پورا نصف دین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پر رکھ دیا ہے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو فرما دیا خذوا شطر دینکم من ھذہ حمیرہ، کہ دین کا نصف حصہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سیکھ لینا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین اسلام کا جیسے وہ احکام کے لحاظ سے مخاطبہ اللہ کے احکام کی اور مکلفہ ہے، ایسے ہی ان کے لیے علم کے اندر بھی ان کو باقاعدہ حصہ دیا گیا ہے۔ نماز کی ادائیگی میں باقی سارا طریقہ خواتین کا مردوں جیسا ہی ہے، لیکن ان کے خاتون ہونے کا جو تقاضا ہے اس میں چند احکام میں فرق موجود ہے، کیونکہ اسلام نے ان کو مستورہ بنایا ہے، پردے میں رکھا ہے، اور ان کو ارکان کی ادائیگی میں بھی یہ طریقہ دیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کی وجہ سے جسم کے حصوں کی کوئی ایسی وہ حیت بن جائے کہ جو پردے والی حیت سے ذرا منافی ہو، وہ اپنے ہر انداز کو اس طرح رکھے کہ جسم لپٹا ہوا ہو، سمٹا ہوا ہو، اگرچہ کپڑے والا تو پردہ ہو گئی ہی، لیکن اس کے علاوہ وہ بدن کی صورتحال ایسی ہو کہ جس کی وجہ سے اعضاء جو ہیں ان کا کوئی اظہار نہ ہو اور پوری طرح لپٹ اور سمٹ کر وہ اپنی نماز کو ادا کر رہی ہوں۔ اس میں ہاتھ باندھنے کے لحاظ سے بھی یہ ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھیں گی، اور یہ بھی اصحاب عقل جانتے ہیں کہ اس میں بھی کتنی حکمت ہے کہ ان کے لیے اگر زیر ناف ہاتھ باندھنے کا حکم ہوگا تو اس کے مقابلے میں یہ زیادہ سطر ہے کہ وہ ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھے، اور اس میں قیام کرتے ہوئے اگرچہ کپڑے والا سطر تو نماز میں بھی ہے ویسے بھی ہے، لیکن حیت کے لحاظ سے جو ایک ان کی شایان شان طریقہ ہے وہ یہی ہوگا کہ وہ سینے کے اوپر ہاتھ باندھے۔ اور اس میں بالخصوص سجدے کے وقت ان کو تورک کرنا چاہیے، سجدے کے وقت اپنے دونوں قدم دائیں طرف نکال دینے چاہیے اور اپنے پیٹ کو رانوں کے ساتھ ملا کر ان کو سجدہ کرنا چاہیے، یعنی یوں سجدہ نہیں کرنا چاہیے جس طرح مرد سجدہ کرتے ہیں کہ پیٹ اور ران میں درمیان میں فرق ہوتا ہے اور پیٹ اٹھی ہوئی ہوتی ہے، درمیان سے نیچے سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو گزر سکتا ہے۔ یہ مرد کے لیے حکم ہے کہ اس کے کوہنیاں زمین سے اٹھی ہوئی ہوں اور اس کے بازو اس کے پہلوؤں سے دور ہوں اور درمیان میں وہ خلا موجود ہو، پھر سجدہ صحیح ہوگا۔ لیکن عورت کے سطر کے پیش نظر اس کو یوں بدن اٹھا کے سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ وہ جھکی ہوئی ہو، سمٹی ہوئی ہو، لپٹی ہوئی ہو، اس کے قدم ایک طرف نکال کر اس طرح وہ نیچے گر کے سجدہ کرے کہ اس کا پیٹ اس کے رانوں کے ساتھ لگا ہوا ہو اور زمین کے ساتھ درمیان میں کوئی خالی جگہ خلا موجود نہ ہو، تو اس کے عورت ہونے کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق اس کے سجدے کا یہ شرعی طور پر طریقہ ہے اور ادب ہے۔ اس سلسلہ میں السنن الکبریٰ للبہقی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 223 پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، اور کنز العمال کی حدیث نمبر 19787 بھی یہی حدیث ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علی امرأتین، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے علی امرأتین، دو عورتوں کے پاس سے، تصلیان جو کہ نماز پڑھ رہی تھی، فقالا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھ لیا، شاید وہ مردوں کی طرح سجدہ کر رہی ہوں گی، تو جب وہ فارغ ہوئی تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا سجدتما، جب تم سجدہ کرنے لگو، فضما بعض اللحم الى الارض، تو اپنا گوشت زمین کے ساتھ لگا لیا کرو، تمہارا بدن تمہارا پیٹ زمین کے ساتھ لگا ہوا ہونا چاہیے، تمہارا بدن سمٹا ہوا ہونا چاہیے،
فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، اس واسطے کہ سجدے کے معاملے میں عورت کا طریقہ مرد کی طرح نہیں ہے. فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل، سجدہ کرتے وقت عورت جو ہے اس کا طریقہ مرد کی طرح نہیں ہے. یعنی ویسے تو وہ بھی اعضاء سارے سجدے میں لگائے گی، قبلے کی طرف رخ کر کے کرے گی، لیکن مرد جو ہے اس کی پیٹھ اٹھی ہوتی ہے، درمیان میں کھڑا ہوتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذم بعد اللحم، اپنا گوشت اپنا بدن وہ زمین کے ساتھ اس کو لگا دو، وہ چمٹ جائے ساتھ، اس انداز میں تم سجدہ کرو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اثر موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عورتوں کو یہ فرمایا ہو کہ تم نے سجدہ مردوں کی طرح ہی کرنا ہے. اور خود شریعت مطہرہ کے سارے احکام جو عورتوں کے بارے میں ان کا تقاضا یہی ہے کہ آداب کے لحاظ سے طریقہ وہی سطر والا ہونا چاہیے جو اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا گیا ہے. بعض لوگ اس میں یہ حدیث پڑھتے ہیں کہ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ ایسے نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا کہ میں جس طرح نماز پڑھتا ہوں. تو اس میں ایک تو یہ بات ہے کہ سلو مذکر کا صیغہ ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں سے یہ فرما رہے تھے، عورتوں سے یہ نہیں فرما رہے تھے. یعنی براہ راست لفظوں کے تقاضے کے لحاظ سے حکم مردوں کے لیے ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ جو معاملات مستثنا ہیں ان کے لیے حکم ایسا نہیں ہے. اب ایک شخص مثال کے طور پر کبڑا ہے خلقت کے لحاظ سے، تو اب اس کو یہ کہا جائے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، اور اس کا تقاضا ہے کہ تم قیام تو بالکل سیدھا کرو، تو وہ کس طرح کر سکے گا؟ اب اس کو مستثنا مانا جائے گا. ایسے ہی بخاری شریف میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے وہو حامل امامہ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا تھا اور نماز پڑھ رہے تھے. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کی صاحبزادی امامہ، ان کو اٹھا کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اب کو یہ کہے کہ ہمارے محبوب علیہ السلام کا حکم ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے دیکھا ایسے ہی پڑھو، تو ہم بھی پھر بچے اٹھا کے کندھوں پہ رکھ لیں، تو کیا یہ کوئی تقاضا ہوگا شریعت کا؟ نہیں. ایسی باتوں کو مستثنا سمجھا جائے گا، اور وہ عقلاً اور بداہت عقل سے وہ چیزیں مستثنا ہوں گی. تو عورتوں کا معاملہ اس حدیث شریف سے وہ مستثنا ہے، اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کا جو تقاضا ہے، اس تقاضے کے مطابق ان کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ ان کے اعضاء سمٹے ہوئے ہوں، اور سجدے کے وقت ایک طرف دونوں قدم نکال لیں اور پھر نیچے گر کے اس انداز میں کہ ان کا بدن رانوں کے ساتھ منوجہ اور باقی زمین کے ساتھ لگا ہوا ہو. اس انداز سے جس وقت وہ سجدہ کریں گی تو یہ تعلیمات اسلام کے زیادہ موافق ہوگا. نماز کے چند مسائل کے لحاظ سے یہ ہمارا آج کا سبق تھا، جس میں نے اختصار سے صرف چند مسائل جن کے بارے میں عمومی عوام کو الجھن بن جاتی ہے، ان چیزوں کو میں نے صرف دلائل کی حد تک ابھی بیان کیا. یہ ابتدائی بحث ہے. اس پر جو ہماری جرح و تعدیل کے لحاظ سے باتیں ہیں، یا راویوں کے لحاظ سے باتیں ہیں، یا لوگوں کے اعتراضات کے جوابات کے لحاظ سے باتیں ہیں، وہ بالکل اس سے منفرد ہیں اور ہٹ کے ہیں، اور وہ بہت زیادہ ہیں. یہ جتنا ایک عام سادہ لو انسان کو جاننا لازم ہے، اور جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے اس کی شرعی حیثیت کو قرآن و سنت میں دیکھنا لازم تھا، اس کا ایک حصہ میں نے ان دلائل کی شکل میں بیان کیا. آپ اس کو اپنے لیے ایک تعلیم کے لحاظ سے بھی فرض کی حیثیت سمجھے کہ اس کو یاد کرنا ہے، اور یاد کر کے الفاظ جو ہیں احادیث کے ان کو یاد کر کے پھر آگے لوگوں تک اس کو پہنچانا ہے، اور اس بات کو واضح کرنا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس حتمی طریقے پر چھوڑا وہ یہ طریقہ ہے نماز کا، کہ جس میں ہم اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں اور نماز کو ادا کرتے ہیں. خالق کائنات جل جلالہ ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.